السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی، اللہم رب زدنی علم، اللہم رب زدنی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف ہے، سورہ نمبر 7 اور پارہ نمبر 8۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت کو 54 تک کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پڑھا، اس کی ہستی، اس کی ذات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 55 نمبر آیت سے، اور 55 نمبر آیت پچھلی ہی بات کو کنٹینیو کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ پیچھے اللہ نے اپنا تعارف کروایا تھا، میں رب ہوں جس نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے سورج چاند ستارے دن رات کی مثال دی کہ وہ جب سب میری حکم کے تابع ہیں، میری بات کو فالو کر رہے ہیں، تو انسان تم بھی میری طرف لوٹو، میرے تابع ہو جاؤ۔ ادعو، بلاؤ، پکارو، دعا کرو، ربکم، اپنے رب سے۔ ادعو یہاں بمعنی عبادت کے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہاں خاص طور پر دعا ہی مراد ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ جب بھی ہمیں اپنے خالق و مالک سے دعا کرنی ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، اس سے ہمیں اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ ادعو ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، تضرعا، عاجزی سے، گڑ گڑا کے۔ ضاد را عین اس کا مادہ ہے۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی سے، انکساری سے اللہ کے سامنے آنا، پلس شرمندگی کے ساتھ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ عاجزی تو ہو لیکن ساتھ میں شرمندگی ہو، اپنی ذلت کا اعتراف کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میرے اندر یہ عیب ہیں، یہ گناہ ہیں، اس کے باوجود میں گناہ گار کو یہ پتہ تھا کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ مجھے کوئی ہستی نظر نہیں آئی جس کے سامنے میں جاؤں، تو میں اس لیے تیرے پاس آ گیا۔ اپنے اندر تہہ دل سے یہ احساس ہو کہ اللہ، میں واقعہ ہی ذلیل ہوں، میں واقعہ ہی گناہ گار ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہے، لیکن میں تیرے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتا تھا، ایسی عاجزی ہو۔ وہ خفیہ، جب ایسی عاجزی ہوتی ہے، ایسی عاجزی کے ساتھ انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے، تو بعد میں کہیں اس کے اندر ریاکاری نہ آ جائے کہ دیکھو میں تو اللہ کا بہت مقرب ہوں، اور اللہ اس کو دے بھی دے اس کی عاجزی پر، تو اس کے اندر کہیں ریاکاری کا شیبہ نہ آ جائے، جس سے کیا ہوگا، ساری محنت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے بہت خوبصورت طریقہ سکھایا ہے، عاجزی پلس و خفیہ، اور آہستہ آہستہ، چپ کے لوگوں کو سنا کے نہیں، کہیں اس میں ریاکاری نہ ہو جائے۔ دعا میں حد ادب سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دعا جس چیز کی مانگنی چاہیے، وہ دعا چیزیں یہ ہوں جو انسان کو گناہ پر مجبور نہ کریں، جو اس کی لمٹ سے زیادہ نہ ہوں۔ اللہ کے سامنے مانگنے سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو خود کہا فردوس سے نیچے نہ مانگو۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، وہ کن فیکن کر سکتا ہے، وہ تو گدھے فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے، لیکن بادشاہت ملنے کے بعد اکڑ کر اپنے آپ کو رب سمجھ لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، تضرعا و خفیہ، لیکن آہستگی سے، چپکے سے، دھیرے دھیرے سے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، آہستہ آہستہ، وَحْنَ الْعَظْمُ مِنِّي
वस्तलश रास शेबा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े चुपके चुपके से अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे, जिसमें आजिज़ी हो, जिसमें रियाकारी ना हो। दुआ में ये अल्लाह ने हमें तरीके बताए हैं। दुआ करनी है अल्लाह से, और अल्लाह ताला ने हमें कहा है दुआ करो। हदीस में आता है जो दुआ नहीं करता अल्लाह को वो शख्स पसंद नहीं है। दुआएं अलग से करनी चाहिए। दुआ जो है बमायनी, अभी मैंने कहा इबादत है। इबादत मतलब फ़र्ज़ी नमाज। उसके अलावा जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मांगने का कहा है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मुश्किल के वक़्त सब्र करना है और साथ में नमाज पढ़ना है, यानी नफल नमाज। तो फ़र्ज़ नमाज भी है, नफल नमाज भी है। नमाज अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होने का और सबसे दुआ वाला ऑथेंटिक तरीका जो है ना, वो है नमाज पढ़ना। यानी फ़र्ज़ नमाज के अलावा किसी ने अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह से कुछ चाहिए, तो वो 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला उसको तौफीक दे, 2-2 रकत करके वो अल्लाह से मांगे। अगर उन टाइमिंग्स में मांगता है, रात के आखिरी पहर में है, तो वो अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। इसके अलावा ज़वाल का वक्त ना हो, किसी भी टाइम अल्लाह से दुआ मांगी जा सकती है। और दुआ ज़रूरी नहीं है कि हाथ उठा कर ही मांगी जाए, और ज़रूरी नहीं है कि 2 नफल ही में पढ़ी जाए। चुपके से दिल में कहीं पर भी बैठे हुए अल्लाह से मांग ली जाए, अल्लाह उसको पूरा कर देता है। अल्लाह ने बस एक हमें तरीका बता दिया है, एक राज बता दिया है। उसमें आजिज़ी और इंकिसारी होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। उसमें लैंग्वेज होना भी ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह से जब भी दुआ मांगो, अल्लाह ने हमें तरीका क्या बताया, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी से, इंकिसारी से और चुपके चुपके से। इसलिए जब हम सना में खड़े हों, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सना सुब्हानक अल्लाह के बाद सूरह अल फातिहा के से पहले एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और उसने आके पढ़ना शुरू कर दिया। उसको सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं आती थी। उसने पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने अभी जो भी कलिमात कहीं अल्लाह को बहुत पसंद आए हैं। तो उस शख्स से पूछा तुमने वो क्या कलिमात कहीं? उसने यही कलिमात दोहराए। तो सहाबा किराम के तर्ज़ अमल था कि वो सुब्हानक अल्लाह सना के बाद या सना से पहले इन कलिमात को 3-3 दफ़ा करते थे, नमाज में पढ़ते थे। इसके बाद सूरह अल फातिहा है, फिर सूरह फातिहा के बाद अपनी कोई जो आपको सूरत आती है, वो रुकू में बहुत ज़्यादा दुआएं करनी। हम बचपन से ही सुब्हान रब्बियल आज़ीम सीख चुके हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि जो दुआओं की किताबें, बहुत सी किताब में नमाज का तरीका बताया, वहाँ से हम सीख सकते हैं। रुकू में अल्लाह के नबी ने और भी दुआएं मांगी हैं। फिर रुकू से खड़े होकर सजदे से पहले बहुत अच्छा टाइम है दुआ की कबूलियत का। वहाँ पर भी अल्लाह के नबी ने हमें बहुत सी दुआएं सिखाई हैं और वो दुआएं कबूल होने वाली मुकाम है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो दुआएं कबूल होती हैं वो सजदा में होती हैं। और सजदा में सुब्हान रब्बियल आला के अलावा अल्लाह के नबी ने बहुत सी दुआएं हमें सिखलाई हैं और पढ़ी हैं। और बहुत सी जो नमाज़ों वाली किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, उनमें मिलती हैं। हमें जस्तजू करनी चाहिए ताकि हम उन दुआओं के ज़रिए अल्लाह के करीब हो सकें। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर लैंग्वेज को समझते हैं। और अगर हम कोई अल्फाज ना भी अदा करें, सिर्फ दिल ही दिल में सोचें भी, तो अल्लाह वो भी हमारी दुआ को, क्योंकि वो तो हमारी शायरक से भी ज़्यादा करीब है, उसको कबूल करते हैं। लेकिन हम वो तरीका क्यों नहीं अपनाते जो अम्बिया और रसूल ने अपनाया? वो क्या था? सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने कहा है अल्लाह के नबी अल्लाह से बहुत आजी इनकसारी से, खौफ से, तमा से, उम्मीद लगा कर दुआएं मांगते थे। अभी इस आयत के आगे भी आएगा। और इसके अलावा वो क्या करते थे? सदक़ात और खैरात बहुत करते थे। और इसके अलावा वो दुआएं मांगते थे जो अल्लाह ने उनको सिखलाई। अब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही ले लेते हैं। जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से दुनिया में उतारा, में भेजा, तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा में क्या कहा है? उन्होंने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए और उनके ज़रिए अल्लाह से तौबा की। वो क्या थी? रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना वाली दुआ। इसीलिए इसी तरह से अब नेक्स्ट के देखते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी,
تو یہ بھی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آگے اللہ نے پوری وہ اگلی آیت میں کہا اللہ میں نے اس کی دعاؤں کو سنا اور اس کو دے دیا یا جیسا بیٹا. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام جن کو بڑی بیماری لگ گئی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آگے اگلی آیت میں اللہ نے کہا میں نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو اس بیماری سے شفا دے دی. تو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں دعاؤں کے مجموعے ہیں. تو اس لیے ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ہر لینگویج میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ دعائیں کیوں نہیں سیکھتے یا ان دعاؤں کو کیوں نہیں اپنی دعاؤں کا ہتھیار بناتے جن سے انبیاء اور رسل نے اللہ سے مانگا تھا اور سالفین نے مانگا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مانگا تھا، تابعین نے مانگا تھا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جو طریقہ اور جو آداب بتائے ہیں، ہم آداب کو لے کر چلیں تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکیں. آیت کا اگلا حصہ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابھی جو بات کی تھی کہ اللہ نے دعا مانگنے کا ہمیں کہا ہے، شرعی طریقہ بتایا ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا. کوئی شخص ایسی دعائیں مانگے جس سے اس کا فائدہ ہو رہا ہو، کسی اور کا نقصان ہو رہا ہو، یا اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یا ایسی چیزیں مانگنا جو پاسبلٹی میں نہیں آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں اللہ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں. وہی مانگنا، اتنا ہی مانگنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے. عاجزی سے مانگنا، انکساری سے مانگنا. نمبر 2، اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 2، تہہ دل سے مانگنا. اور نمبر 2 کے پلس کیا آتا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا. اور نمبر 3 جو اہم بات ہے، اور دعا میں حد ادب سے آگے نہیں بڑھنا. جو آداب اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیے ہیں وہی، جو اللہ نے ہمیں سکھا دی وہی، یعنی جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ہم ادب سے آگے جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ ہمیں منع کیا ہے. آیت نمبر 56 ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ کے بندوں میں آنا ہے نا، اگر ہمیں اللہ کی پسندیدہ بننا ہے تو ایک اور اللہ نے ہمیں ہنٹ بتا دیا، وہ ہے زمین میں فساد نہیں کرنا. اصلاح کے بعد، زمین کی درستگی کے بعد زمین میں فساد نہیں کرنا، یعنی اللہ کی بندگی تم کر رہے ہو، معاشرے میں کو بھی اصلاح میں لے کر آنا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی بندگی تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اصلاح لانا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اس دنیا میں جو اصلاح ہے، جو اللہ کے قوانین اللہ نے جیسے ہی نظم و نسق رکھا ہے اسی پر چلنا ہے. اپنے نظم و نسق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمانے کی، اس سے زمانے کا، معاشرے کا اخلاق، معاشیت، تمدن، سیاست سب تباہ ہو کر رہ جائے گا. اس معاشرے کی اصلاح اسی طور پر کرنی ہے جیسے کہ انبیاء اور رسل نے کی تھی، یعنی اس کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے، چلانے کے لیے بھی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر چلنا ہوگا. قرآن ایسی ایک مفصل کتاب ہے جس نے نہ صرف عبادات کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ہماری معاشرت، ہماری خانگی زندگی، ازدواجی زندگی، گھر کے میٹرز، سیاست کے میٹرز، ہماری اکانومی، ہر چیز کو ساتھ لے کر قرآن چلا ہے. تو جس طرح سے انبیاء اور رسل کی زندگیوں نے ہمیں بتایا، اس قرآن نے ہمیں بتایا، ہمیں اس کائنات کا سسٹم بھی ویسے ہی چلانا ہے. اللہ نے اس کو صحیح طور پر پیدا کیا ہے. اس کائنات کو، لوگوں کو اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور اللہ کو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اب ہمارے پاس ایک 5واں رول آ گیا ہے، اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے. جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، خوف کے ساتھ کرنی ہے، وہ طمع اور طمع کے ساتھ کرنی ہے. انبیاء رسل کا طریقہ بھی یہی ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے. اللہ کے انبیاء اللہ سے خوف سے، رجا سے، امید سے مانگا کرتے تھے. یہاں طمع صرف امید مطلب نہیں ہے. طمع ایک اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. طمع کا مطلب ہے ایسی امید
جس میں بہت امید ہو، یعنی شدت والی امید، ایسا نہیں کہ آج امید لگائی کل پھر ڈسپوائنٹ ہو گئے، ہمیشگی والی امید۔ ایک دفعہ اللہ سے اچھی امید کی توقع کر لی تو پھر اس پر ڈٹے رہنا ہے، ہاں یقین کے ساتھ وہ اللہ کرے گا۔ یعنی طمع والی امید ایسی امید ہوتی ہے جس میں بہت شدت ہوتی ہے۔ اللہ سے خوف سے مانگنا، مانگ لیا ہے تو اللہ کے سے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھنا کہ میں تو عاجز ہوں، دینے والی ذات اللہ ہے، اور نا امید نہیں ہونی کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے جب مانگ لیا ہے، وہ ہستی جو کن کہے تو فیکون ہو سکتا ہے، اب اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، امید لگا کے رکھنا ہے۔ وہ امید پوری ہوگی کب ہوگی؟ جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بیٹر سمجھے گا۔ مثلا اس کو سمجھنے کی بہت سادہ سی مثال یہ ہے، ایک بچہ ہے، وہ کہے کہ مجھے اسکول جاتے ہی نیکسٹ ایئر مجھ سے میٹرک کے پیپر دلوا دیجئے، اسکول والے نہیں دلوائیں گے، ایک سسٹم کے مطابق چلیں گے۔ وہ اس کے پیرنٹس اس کی انرولمنٹ کروا دیتے ہیں کہ ہماری ابھی سے فیس لے لو، ہمارا بچہ آپ ہی سے میٹرک کرے گا۔ اب انہوں نے اپنے بچے کی فار ایگزامپل انرولمنٹ کروا دی، فیس بھی دے لیے، یا ان سے ایک دوسرے سے پرومسز بھی ہو گئے، پیپر بھی سائن ہو گئے، ہمارا بچہ آپ کے اسکول سے ہی میٹرک کے امتحان دے گا۔ لیکن اسکول والے کبھی بھی اس کو اگلے سال میٹرک کے امتحان نہیں دلوائیں گے۔ کیوں؟ اس کی قابلیت ابھی اس قابل نہیں ہے، ابھی اس کو باقی سارے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، 1 2 3 4 5 6 کلاس، پھر جا کے اس کو میٹرک کے امتحان دلوائے جائیں گے۔ اسکول والے سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ سمجھدار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، علیم الخبیر، اتنی بڑی ذات ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس کو کب دینا ہے۔ کبھی کبھی ہماری دعاؤں کا ثمر رزلٹ فوری مل جاتا ہے، کبھی کبھی ہماری دعاؤں کا ثمر لیٹ ملتا ہے، ہمارے ان خوابوں کی تعبیر جلدی نہیں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، علیہ السلام 40 سال بعد جا کے اللہ نے ان کے خواب کی تعمیل کی ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو بہت سے خوابوں کی تعمیل فوراً نہیں ہوتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تبھی ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مزید اس دعاؤں کی قبولیت اچھے طریقے سے ہو، اس کو پانی دیتے رہنا ہے، گوڈی دیتے رہنا ہے، کھاد ڈالتے رہنا ہے، مطلب اور نیکیاں کرنی ہیں۔ اس ایک دعا کر دینے کے بعد دعا کو چھوڑنا نہیں، مزید دعائیں کرنی ہیں تاکہ وہ دعا شرف قبولیت پالے۔ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بہت خوبصورت اللہ نے بات کی۔ یقیناً اللہ کی رحمت کن کو ملتی ہے؟ ان نیک لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، وہ یہی ہے جو پچھلی 2 آیات میں بات ہوگی۔ اللہ سے جو ہم نے رحمت کی، اللہ کی توفیق کی امیدیں لگا رکھی ہیں، اس کو ملنے کے لیے ایک رول ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ ہمارا محسن ہونا۔ محسن کیا ہے؟ ہم اکثر پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ آگے کوئی بھی آیت آتی ہے قرآن میں تو اگلی بات نیکسٹ چلتی ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا عمل کر لیں گے، اگر جب تک اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا، وہ نیک عمل آخرت میں بالکل بھی وزن والا نہیں ہوگا۔ اس اچھے کام کا دنیا میں واہ واہ شاباش شاباش ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، وہ فلاحی ہے یا کوئی بھی کام ہے، اس کے ساتھ اگر ایمان والی دولت ہے تو انشاءاللہ وہ اچھا عمل ہمارا ایکسیپٹ ہوگا۔ اسی لیے ہم جو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے امیدیں لگا رہے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارا نیکوکار ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب ہمیں اچھے اعمال کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے نا، تو پھر ہم اللہ کی رحمت کے قریب تر ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، اللہ کے فیورٹس ہو جائیں گے، تو پھر تو اللہ سے کوئی بات بھی منوائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، شفقتیں ہی شفقتیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ هو الذی، آیت نمبر ہے 57، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہواؤں کو،
बुशरम बैन यदै रहमतिही, खुशखबरियाँ बना कर, किस से पहले? अपनी रहमत आने से पहले। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, अच्छा यहाँ तक पहले बात को समझ लेते हैं। हुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, अल्लाह ताला हवाओं को बारिश आने से पहले पहले ना जो भेजते हैं, बारिश से पहले जो हवा आती है ये खुशखबरी होती है, एक मैसेज होता है हमें कि अब इसके बाद मौसम खुशगवार हो जाएगा या बारिश हो जाएगी। ये तो था इसका सादा मतलब कि हर बारिश से पहले मौसम खुशगवार होता है। लेकिन इसके पीछे जो बात थी वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमारी दुआओं को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, ये एक्सेप्ट करना होता है तो उससे पहले खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाती हैं, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, यानी हमारे दिल में तस्कीन आ जाती है, हमारे दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। हमें वो चीज़ मिले या ना मिले, हमें फ़ील होता है कि हम सेटिस्फाइड हो गए, हमारे अंदर कहीं कंटेंटमेंट आ जाती है, यकीन सा आ जाता है, हमारे दिल में सुकून सा, वो जो आग लगी होती है ना, हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो जब बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और उसके बाद नेक अमाल करते हैं, जब वो दुआएं कबूल होने वाली होती हैं उससे पहले अल्लाह ताला हमें मैसेज दे देते हैं और वो मैसेज हमारे दिल में उतरता है। वो मैसेज क्या होता है? दिल को तस्कीन हो जाती है, सुकून हो जाता है, ठंड पड़ जाती है, कंटेंटमेंट, मुतमईनियत आ जाती है। तो इस आयत में एक ज़ाहिरन मतलब है और एक बातिन। ज़ाहिरन मतलब क्या था? जब भी बारिश होती है अल्लाह बारिश से पहले हवाओं को भेजते हैं। अब क्या होता है? हत्ता इज़ा अक़लत सहाबन सिकालन सुकनाहु बिल्ली बल्दिन मय्यितन, वो हवाएं भारी भारी बादलों को, ये बादल जो होते हैं ना इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, बादलों को, और बादल कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत भारी बादल होते हैं, बादलों में टनों मन पानी होता है। हमें ये लगता है कि रुई के गोले हैं, रुई लग रही होती दूर से, अंदर इट्सेल्फ बहुत भारी होते हैं, मतलब टनों मनों के हिसाब से अंदर इसमें पानी होता है। और देखो अल्लाह की शान, मुसख्खिर होते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक होते हैं, न गिरते हैं न कुछ, अगर गिर जाएं तो उस जगह पानी ही पानी आ जाए, सैलाब आ जाए। लेकिन देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान देखें कि वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। वो जो आसमान पर दूर दूर टुकड़ियाँ होती हैं फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, वो इकट्ठी होना जो शुरू होती हैं अल्लाह हवा को मैसेज देते हैं। मतलब हवा में इतनी पावर होती है कि भारी बादलों को वो उठाकर ले आती है। और लेकर कहाँ आती है? जहाँ अल्लाह का ऑर्डर होता है। और अल्लाह का हुक्म कहाँ होता है? वो उन इलाकों में जिन इलाकों में बहुत खुश्की हो चुकी, ली बल्दिन मय्यितिन, मुर्दा इलाकों में जहाँ बारिश की वाकई ज़रूरत थी, वहाँ अल्लाह ताला वो बादलों को भेज देते हैं। और वो बादल किसके हुक्म से जाते हैं? अल्लाह के हुक्म के साथ जाते हैं। फ़अंज़लना बिही मान, फिर उन बादलों के ज़रिए अल्लाह ताला पानी भेजता है, यानी बारिश होती है। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर अल्लाह ताला हर किस्म का फल उगाता है। समरात सिर्फ फल मुराद नहीं है, समरात से मुराद खेती मुराद है, हर किस्म की खेती अल्लाह ताला उगाते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह कहता हम इसी तरह से मुर्दा ज़मीन से तुमको निकालेंगे ताकि तुम्हें कुछ पता चल सके, नसीहत आ सके कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें दोबारा उठाएंगे। इस आयत में दरअसल जो मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, उठना है, उसकी तरफ इशारा है। कुफ़ारे मक्का जो ये कहते थे कि हम मिट्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे तो मिट्टी बन जाएंगे, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, फिर दोबारा हमने कहाँ इकट्ठे होना है, कहाँ खड़े होना है। जो अल्लाह और उसके रसूल बार बार कहते हैं तुम दोबारा उठा लिए जाओगे, तो जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी तो दोबारा वो कैसे उठेगी? तो अल्लाह ताला ने इस आयत की तरफ पूरा एक मिसाल दे के समझाया है कि जिस तरह से मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी मिट्टी में मिट्टी मिलकर भी चीज़ें, नई चीज़ें पैदा होती हैं, और वो अल्लाह की शान है, अल्लाह कर सकता है। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी जगहों पर गल्ले की दी है, किसी भी गंदम की, कोई भी चीज़ की मिसाल ले सकते हैं। वो ज़मीन पर अगर बो दी जाए और मौसम भी सही आ जाए तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती, बल्कि उस मुर्दा ज़मीन में वो पड़ा हुआ दाना जब अल्लाह की बराने रहमत आती है
تو وہ بیج کی صورت میں کومپل پھوٹتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر اس سے پھل پھول نکلتے ہیں اگر اللہ کی شان ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں یا کفار مکہ کو جواب ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں آنی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو جو بنجر ہو چکی ہے اس کو بارش سے تر کر سکتا ہے اور وہاں پڑے ہوئے دانے کو زندگی مل سکتی ہے اور وہاں پر کھیتیاں اگ سکتی ہیں، لہلہا سکتی ہیں، اور ایک پانی ہے، ایک ٹائپ کا پانی ہے، ایک قسم کا پانی ہے، اور اس پانی کے گرنے سے زمین کے اوپر مختلف قسم کے اقسام کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب یہ سب کرنا آسان ہے تو تمہارا کرنا بھی آسان ہے۔ آمین۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کا خوف دے، اس کی فکر دے اور اس کی فکر کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔